اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، حج کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں پورا سال انتظار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم حج کے مہینے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرے، اسی طریقے سے عمر بھر کی جمع پونجی صرف کر کے وہ اللہ کے حضور حاضری دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حج کا مہینہ اور حج کے جو دن ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کی زندگی کی بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں وہ تمام کام عملی طور پر کر کے دکھائے جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے عبادات اس طریقے سے کرنی ہیں، ریاضت اس طریقے سے کرنی ہے، اور بتا دیا کہ یہ فرائض ہیں، یہ سنتیں ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ حج کا مہینہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بہت اجمالی ذکر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اپنے حج کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، وہ بتائیں گے ہمیں کہ حج کیا ہے، حج کے احکامات کیا ہیں، اور حج کرنے کے لیے ہمیں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ماشاءاللہ مذہب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا لگاؤ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب غلام حسین سیف اللہ صاحب، یہ درسگاہ ہے نور بخش علی پور فراش میں، وہاں پر یہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ غلام حسین صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہدیہ نعت بھی پیش کریں گی، اور حج کے حوالے سے جو کلام ہیں وہ بھی ہمارے سامنے پڑھ کے سنائیں گی نور فاطمہ، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ۔ اور ڈاکٹر نور فاطمہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو پاکستان کا جو کل پاکستان مقابلہ حمد و نعت ہے اسے کئی بار ون کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ نور فاطمہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ علماء اکرام اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم نور فاطمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سنائیں، تو اس کے بعد ہم سلسلہ اکرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میں کیونکہ آج کل اس طرح کے جو حج کا موقع ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گی۔ بے شک ضرور۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم سیاہ
تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا یہ گنہگار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو مفتی صاحب قافلے تو ماشاءاللہ پہنچ بھی چکے ہیں اور کچھ ابھی راستے میں پہنچ رہے ہیں، تو بتائیے گا کہ حج ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس سامان سفر موجود ہے، زاد راہ موجود ہے، صحیح، مالی طور پر بھی مضبوط ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو وہ اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے صحیح، اور وہ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جائے۔ صحیح۔ لیکن حج کس کو کہا جائے گا؟ قصد بیت اللہ والمشاعر لاداء عبادت مخصوصۃ فی زمن مخصوص۔ علماء کرام نے حج کی جو تعریف کی ہے صحیح، وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا اور مشاعر حرام کا، مشاعر اس میں صفا ہے، مروہ ہے، اس میں منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، صحیح، ان کا ارادہ کرنا عبادت مخصوصہ کے لیے، یعنی حج کے جو طریقہ کار ہے اور جو بندگی کے طریقے ہیں اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ سواری پہ سوار تھے اور صحابہ پیدل تھے، یعنی حج کے اعمال کے دوران، تو آپ اونچی جگہ پہ سواری پہ اسی لیے سوار تھے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے سیکھیں، اور آپ نے پھر فرمایا بھی خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے اعمال سیکھ لو۔ تو یہ حج جس کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے، گویا کہ گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا سفر ہے کہ جس میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سفر مجھے اور آپ کو یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ کے جائیں گے اور واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ وہاں جب ہم جمع ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ تصور دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں تم لوگوں کے سامنے جمع ہو اور اتنے رش اور بھیڑ میں جمع ہو، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں بھی تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح دو کپڑے لے کر ہم نکل رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ ہوگے۔ یہاں تو پھر بھی ہم ساتھ سامان لے کے جاتے ہیں نا، کسی کے پاس بیگ ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اور اللہ نے حکم بھی دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ نکل جائیں اور لوگوں سے مانگتے رہیں، لیکن یہ دنیا کا سفر مال اس میں زاد راہ کے طور پہ چاہیے، لیکن وہ آخرت کا سفر جو آنے والا ہے جس میں میرے اور آپ کے اعمال زاد راہ بنیں گے، تو یہ بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ جب تم نے اللہ کی طرف جانا ہے، زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ جی،
بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے. صحیح. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ مختلف اس کے حوالے سے تعریفات بیان کی گئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک تعریف ہے صحیح. اور بڑی بہترین ہے. انسان اگر اپنے آپ کو اس کی روشنی میں پرکھنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. صحیح. فرماتے ہیں کہ التقوی الخوف من الجلیل، 4 چیزوں کا نام ہے. پہلی صحیح. چیز اللہ رب العالمین کا خوف، والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا اور اس پہ راضی ہو جانا. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی والاستعداد لیوم الرحیل، کی قیامت کے دن کی تیاری کرنا. واہ تو ماشاء ہم اللہ، یہ دوبارہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی اہم بات ہے کہ تقوی ہے کیا اصل میں. جی، اللہ کا خوف، صحیح. قرآن مجید پر عمل کرنا، اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس پہ راضی ہو جانا، قناعت اختیار کرنا، اور پھر آخرت کی تیاری کرنا. اور یہی انسان اگر یہ 4 کام کر لینا اپنی زندگی میں تو انسان یہ تو یعنی ایسا متقی ہے. اور زاد تقوی تو بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. تو آخرت میں تو یہی دیکھا جائے گا، اللہ تو یہی دیکھیں گے کہ متقی انسان کون تھا. اچھا خلیق الرحمان صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو حج کے لیے ہم جاتے ہیں، یہاں سے اتنا لمبا ایک سفر کرتے ہیں، ایک دور میں تو بہت ہی پریشانیاں تھیں، سفر کے لیے مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن مشکلات بھی ہر دور کے اندر اس کی اپنی نوعیت اور اپنی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ مقصد انسان حاصل کیا کرنا چاہتا ہے اس سفر سے؟ اہم سوال. مفتی صاحب نے تو بڑی ڈیٹیلڈ جی تقویٰ تک بات کی ہے، اور آپ کا سوال بہت اہم کہ آخر مقصد کیا ہے اس کا، وٹ از دی فلاسفی بیہائنڈ کہ ہم جا رہے ہیں حج ادا کرنے کے لیے. حج بنیادی طور پہ ان مقدس ہستیوں کے ان عادات اور سنت مطہرہ کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی. ان کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ فرمایا کہ ان کو مناسک حج قرار دے کے امت مسلمہ کے لیے اس کو واجبات میں اور سنت کے ذریعے وہ کر دیا، ان کے اوپر بائنڈنگ کر دیا. صحیح. اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں کہ حج ہم کرنے جاتے ہیں، کیا اس کی فلاسفی نکلتی ہے. سب سے پہلی چیز 40 دن کا سفر ہوتا ہے جس میں انسان ایک خاص مقصد، ایک خاص نیت لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو ویل ڈسپلنڈ انسان کی لائف کو کرنے کا بنیادی ذریعہ حج ہے. مطلب انسان کی زندگی میں نظم و ضبط کے لیے جو انسان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط قائم کرنا اور ڈسپلن اس کی زندگی میں نافذ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنیادی اس کا پہلو ہے. دوسرا، پوری دنیا سے مسلمان اسپیسیفک ڈیز جو ہیں حج کے ایام مخصوص ہیں جو ان میں سفر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کے درمیان جو انٹرنیشنل لیول کا ریلیشن شپ استوار ہوتا ہے تمام اسلامک کنٹریز کے جو وفود آتے ہیں، جو عوام آتی ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کلچر کو شیئر کرنا، اپنے مسائل کو بتانا، ان کے مسائل سے، ان کے طریقہ کار سے، زبان سے، اپنے تمام تر ریلیشن شپ کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تیسرا کہ ایک لباس میں ہو کے، ایک ترانہ لے کے لبیک اللہم لبیک یہ کہا جاتا ہے. ایک زبان ہے، ایک نعرہ ہے، ایک ہی نعرہ ہے اور ایک ہی لباس ہے، اور لوگ جو ہیں ان میں ڈائیورسٹی ہے، کوئی مشرق سے ہیں، مغرب سے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، نسل مختلف رنگ سے تعلق رکھنے والے گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، حبشہ سے بھی آئے ہیں، ایران سے بھی آئے ہیں، اپنے لباس ترک کر کے آئے ہیں، اپنی زبانیں ترک کر کے آئے ہیں، سب کچھ ترک کر کے ایک ہی لباس پہنا اور ایک ہی نعرہ مستانہ بلند کر کے کہتے ہیں مولا آج تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے. تو یہ جو گلوبلائزیشن کا ایک کانسیپٹ جو لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ یأتین من کل فج عمیق، ادھر سے بھی آئیں گے، راستوں میں گھڑے پڑ جائیں گے، اتنے زیادہ آئیں گے. تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہاں سے حاجی جانے کے لیے تیار ہوتے تھے اور حکومت کے پاس سپیس نہیں ہوتی تھی، اور پھر قرآن اندازی کی جاتی تھی کہ ہاں یہ جا سکتے ہیں اور یہ نہیں جا سکتے. یہ صورتحال ہوتی تھی. بہت ہی خوبصورت گفتگو کہ آپ نے. غلام حسین سیف اللہ صاحب، آپ کا تعلق ایک کمیونٹی سے، نور بخشی کمیونٹی سے. پاکستان میں بہت کم لوگ اس کمیونٹی کے بارے میں جانتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کرائیں، پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گا کہ حج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ نور بخشیہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ہے کیا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود.
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मुझसे पहले मेरे दो बुज़ुर्गों ने बहुत खूबसूरत और बेहतर अंदाज में आज के इस मौजू से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की है। तो पहले आपके फरमान के मुताबिक मैं अपना थोड़ा सा तारुफ लोगों को पता चले। जी बिल्कुल। जिस तरह दुनिया में आलम इस्लाम के अंदर जो है बड़े मशहूर फ़िक़्ह है, जिसमें फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह मालिकी है, फ़िक़्ह जाफ़री है और फ़िक़्ह हम्बली है। सही। तो इस तरह से दुनिया वालों की नज़र से तकरीबन ये पोशीदा है, लेकिन ये हकीकत पे मबनी है। तो एक और फ़िक़्ह है दबिस्तानी फ़िक़्ह में, उसका नाम है फ़िक़्ह नूरबख्शी। फ़िक़्ह नूरबख्शी। फ़िक़्ह नूरबख्शी जी, ये हज़रत मीर सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 700 साल पहले उन्होंने इस फ़िक़्ह को रक़म फरमाया। और ये वो ज़माना था जब चंगेज़ ख़ान और हलाको ख़ान ने जब मुसलमानों के अंदर तबाही मचा दी थी। मुसलमान एक दूसरे फ़िरक़े को ख़त्म करने के लिए दरपे थे। सही। तो एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कहीं से चंगेज़ ख़ान को दावत देते थे, कहीं से हलाको ख़ान को दावत देते थे। उस वक़्त इस्लाम का जो वो असल चेहरा था वो बहुत हद तक जो है लोगों की नज़रों से जो है इस्लाम का जो असल ख़द ख़ाल है वो पोशीदा हो रहा था। सही। तो उस ज़माने में जो है इस अज़ीम फ़क़ीह ने जो है फ़िक़्ह नूरबख्शी को क़लमबंद कर दिया। सही। और इस फ़िक़्ह की इब्तिदा जो है उन्होंने जिन अल्फाज के साथ की है तो वो बहुत बड़ी क़ीमती है। उन्होंने फरमाया कि अन अल्लाह अमरनी अन अरफ़अल इख्तिलाफ़ मिन बैन हाज़िल उम्मा, मुझे अल्लाह की तरफ से इशारा ग़ैबी हो गया कि मैं उम्मत के दरमियान से इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करूँ। अच्छा जी। और फरमाया कि जो बुनियादी इख्तिलाफ़ात है, एक तो उसूली इख्तिलाफ़ात है, तो उसूली इख्तिलाफ़ात को, और दूसरा जो इख्तिलाफ़ात है उस उसूली इख्तिलाफ़ात के साथ साथ तो इन दोनों इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने पे मामूर होने का उन्होंने ये बाकायदा तौर पे दावा किया, चैलेंज किया। और उन्होंने फ़िक़्ह नूरबख्शी को क़लमबंद किया। और फ़िक़्ह नूरबख्शी जो है फ़िक़्ह अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के बीच में एक बिल्कुल, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप वाकई में समझ जाएंगे कि वाकई एक दरमियाना रास्ता है जिसमें किसी के लिए कोई कुफ्र कहने की गुंजाइश नहीं है, किसी के ऊपर कोई कदगन लगाने की गुंजाइश नहीं है। तमाम अहले इस्लाम को जो है मुसलमान समझना, तमाम कलमगों को जो है मुसलमान समझना, किसी को काफिर न समझना, ये लाजिमी करार दिया गया है। और उनका मोटो था कि ताज़ीम li अम्रिल्लाहि व शफ़क़तुन अला ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला की जो उमूर है उसको ताज़ीम करना और अल्लाह के मखलूक के ऊपर शफ़क़त करना। अच्छा। तो ये तकरीबन ईरान से होता हुआ कश्मीर, ईरान से शुरू हुआ। जी बिल्कुल, ईरान से होता हुआ। ये अभी इनका मज़ार भी जो है ईरान के शहर है तेहरान से आगे सोलेगान गाँव है। अच्छा। वहाँ पे उनका मज़ार आज भी मरजा खलाइक है। अच्छा। तो इनके जो मानने वाले जो पैरोकार है ये पहले तुर्किस्तान में, अज़रबैजान में, और इनके नाम पे बाकायदा सिक्का चलते रहा है। अच्छा। जी कुर्दिस्तान वगैरह में जो है। अच्छा। तो ये फिर कश्मीर में आ गए। कश्मीर में उस वक़्त इनके चाहने वाले, इनके फ़िक़्ह पर अमल करने वाले बेशुमार लोग थे। सही। फिर मिर्ज़ा दौलत हैदर कश्मीरी जो हुक्मरान था उनके दौर में जो है इनके ऊपर फतवा लगा करके इनको तह तेग़ किया गया है। इनकी जो किताबें थी उनको दरियाबुरुद किए गए, जुल्म की इंतहा कर दी गई। और ये अभी होता होता बल्तिस्तान में तकरीबन जो है इस वक्त सबसे दूसरी जो मसलकी एतबार से देखा जाए तो आबादी है। और हमारे वहाँ पे जो कई ज़िले हैं, उन ज़िले में से एक ज़िला गांछे, जी ज़िला गांछे की तकरीबन 95% आबादी इस वक्त नूरबख्शों की है। अच्छा। तो हमारे वहाँ पे जो है खानकाही निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने यकीनन जो है पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। जो खानकाही जो निज़ाम है वो आज आपको जो है पूरी दुनिया में अगर कहीं पे एक तवातिर के साथ और एक बेहतर तरीके से आपको अगर
نظر آتا ہے فنکشنری جو ہے نا وہ آپ کو بلتستان میں نظر آئیں گے اور بلتستان میں سے بھی جو ہے ضلع گانچھے میں نظر آئیں گے. اچھا جی تو وہاں پہ الحمدللہ آج ہماری جتنے بھی خانقاہیں ہیں جو آج سے 700-800 سال پہلے، میں ضمناً آپ کو بتاتا چلوں حضرت امیر کبیر ستیلی حمدانی علیہ رحمہ کے بارے میں سب جانتے ہیں اور تمام مکاتب فکر اس کو اپنا شاہ ہمدان کے جی شاہ ہمدان بالکل کشمیر میں ان کے ایک بہت بڑی وہ ہے چاہنے والے ماننے والے خانقاہ بھی ادھر بھی بالکل بالکل بالکل. تو شاہ سید محمد نوربخش علیہ رحمہ جو ہے حضرت امیر کبیر ستیلی حمدانی علیہ رحمہ کا جو خلیفہ تھا حضرت خواجہ اسحاق ختلانی ان کے مرید تھے. حضرت خواجہ اسحاق ختلانی جو ہے حضرت امیر کبیر ستیلی حمدانی کا خلیفہ تھا اور ان کا مرید جو تھا حضرت میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ کوہستانی جو ہے وہ ان کے مرید تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت میں اتنی بڑی کمال ان کو عطا کی تھی. یہ شاید تصوف کی دنیا کا پہلا واقعہ ہوگا جس میں مرشد نے اپنے مرید کو جو ہے اپنا مرشد تسلیم کر دیا. حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے اپنے مرید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اپنے جتنے بھی ارادت مند تھے ان سب کو بتا دیا کہ آج کے بعد سے یہ میرا مرشد ہے اور جو میرے ہاتھ پہ بیعت ہے وہ سب کا آج کے بعد سے یہ مرشد ہوگا اور میں اس کا مرید ہوں. واہ. تو آپ کی بے شمار کتابیں ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس فقہ کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی موجود ہے لیکن خال کم ہے. صحیح. تو بلتستان میں جو ہے یہ بہت کافی تعداد میں موجود ہے. صحیح. اچھا یہ تو بہت ہی میں نے آپ سے ویسے اچانک سوال کیا تھا جی جی کیونکہ مجھے لگا کہ پہلے لوگوں کو یہ تو بتا دیں کہ جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا جو اپنا فکر فلسفہ ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ بہت ہی اہم ہے. ویسے چھوٹا سا میں کروں کوئی امتیازات ہیں باقی فقی کیونکہ فقی امتیازات ہوتے ہیں ہر اسکول آف تھاٹ کو ماننے والوں کے، تو آپ کے کیا ہیں کوئی خاص ہیں؟ ہمارے یہ ہے کہ تصوف کی اگر آپ اس پہ وہ جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے ایک تو روح اسلام تصوف ہے. صحیح. تصوف روح اسلام ہے اور تصوف کا اصل آپ کو جو ہے نا چہرہ آپ کو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہم غوث المتاخرین کہتے ہیں ان کو، سید العارفین بھی کہتے ہیں، تو ان کے بہت سارے القابات ہیں. تو انہوں نے فقہ کے ساتھ ایک اور رسالہ بھی قلم بند کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اصول اعتقادیہ. اچھا. اصول اعتقاد ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کور کر دیا ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے. اچھا جی. تو اس طرح سے ان کی عملیات کی کتاب بھی ہے. تو ایک وہ ماہر کیمیا بھی تھے، ایک ماہر یہ جو سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، جن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے جی. کیا وہ کوئی اہل سنت اور اہل تشیع سے مختلف ہیں یا وہی چیزیں؟ نہیں، بالکل وہی چیزیں ہیں. صحیح. اب صرف بات یہ ہے کہ ابھی اہل تشیع اور اہل سنت میں ظاہری بات ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. صحیح. گو کہ صحیح ہوتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کرتے چونکہ یہ دوسرے کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہمارے اس میں یہ ہے کہ جو بھی اہل سنت کے جتنے بھی بہترین نظریات ہیں، عقائد ہیں، عملیات ہیں، اس کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اہل تشیع کے اندر بھی اگر کوئی اچھے عملیات ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں تو اس کو بھی ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ دونوں کے بیچ میں ایک اصول ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو چیز جہاں پر اچھی ملتی ہے اس کو کھا لو. بالکل بالکل اسی کا مجمع ہے، اسی کا مجمع ہے. اچھا یہ بہت ہی بہترین. آج تھوڑی سی ہماری اس حوالے سے معلومات میں اضافہ ہوا اور کافی ساری چیزیں جو ہیں ادھر نئی ہمیں پتہ چلی. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حج اصل میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ جب ہمیں حج کا حکم دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حج آپ نے کیسے کرنا ہے. حج ایک یادگار ہے، ایک میموری ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگی کا ایک سفر ہے. اور اس سفر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ کیا کیا اعمال کرتے ہیں. اور وہ اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ کو اتنا ان کے ساتھ محبت ہوئی کہ تا قیام قیامت انسانوں کو اس بات کا حکم دے دیا
کہ اگر تم میرے دروازے تک آنا چاہتے ہو تو یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے میرے پاس آنا ہے، اور جب آپ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں قیامت کی صبح تک آپ کے ایک ایک عمل کو نشان منزل بنا دوں گا۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، جناب خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب اور غلام حسین سیف اللہ صاحب موجود ہیں۔ غلام حسین سیف اللہ صاحب، آپ نے تھوڑا سا میں نور بخشیوں کے متعلق تو بتایا، اب میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے ہاں جو حج کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں حج کا جو تصور ہے وہ دیگر مسالک سے کوئی مختلف نہیں ہے، اچھا، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں حج کا جو فلسفہ ہے وہ ہم جس طریقے سے سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے 4 بڑے اہم ترین جو ہے فلسفے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کہ حج کا جو ہے اخلاقی پہلو ہے، صحیح، ایک حج کا اخلاقی پہلو ہے، اور دوسرا حج کا سیاسی پہلو ہے، اور تیسرا جو ہے حج کا ثقافتی پہلو ہے، اور چوتھا جو ہے حج کا اقتصادی پہلو ہے۔ صحیح جی، تو یہ پہلو جو ہے ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے جو حج کا جو اخلاقی پہلو ہے، حج کا جو سب سے اہم ترین فلسفہ یہی ہے جو اخلاقی انقلاب ہے، جو حج کرنے والے کے اندر حج کرنے کے بعد رونما ہوتے ہیں، وہ حج کو جاتے ہیں تو اسی انقلاب کو اس میں اپنے آپ کو جو ہے پرونے کے لیے، اگر پہلے سے وہ برا انسان تھا تو اچھا بنانے کے لیے، اس کی فکر اچھی نہیں تھی تو اس کی فکر کو اچھا کرنے کے لیے، تو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے وہ اس سفر کا جو ہے عزم کرتا ہے۔ تو اگر یہ سفر کرنے کے بعد اگر اس کے اندر وہ روحانی اگر انقلاب پیدا ہو کر کے نہ آئے، جیسے وہ گئے تھے اگر ویسے واپس آ گئے تو پھر وہ فلسفہ حج سے محروم رہ گئے۔ محروم، وہ کہتے ہیں نا کہ حج کی قبولیت اب پتہ تو نہیں چلتا نا کہ اللہ نے حج قبول کیا نہیں کیا۔ بالکل، اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ محسوس کرتے ہیں، کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا اور آپ کو اس بات کی توفیق دے دی ہے کہ اب آپ اللہ کی راہ پہ چلنا آپ کے لیے آسان سے آسان تر، بالکل۔ تو یہ قبولیت ہے۔ تو جس طرح میں تھوڑا سا میں آگے بات کو بڑھاؤں، جس طرح میرے محترم مفتی صاحب نے اور ایڈوکیٹ صاحب نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ حج کے احرام باندھنے کے بعد انسان کے اوپر جو ہے، خصوصاً مسلمان کے اوپر، احرام تو مسلمان باندھتے ہیں تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ تو وہ احرام باندھنے کے بعد اس کے جو ظاہری امتیازات ہے، جو ظاہری اونچ نیچ کے جو پہلو ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زر و جواہرات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بود و باش کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی، ہر سارے امتیازات سے وہ بالاتر ہو کر مادیت سے وہ باہر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ باہر آنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر وہ تمام لذائذ حرام ہو جاتی ہے کہ جس کو عام حالت میں ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے۔ تو اگر انسان احرام باندھنے کے بعد، ایک دفعہ احرام باندھنے کے بعد اگر وہ اپنے تعلق کو جو ہے روحانی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ اگر جوڑنے میں کامیاب نہ ہو جائے، ایک دفعہ احرام باندھا، احرام کو اتارنے کے بعد دوسرے لباس میں آنے کے بعد پھر وہ وہی کا وہی رہ گئے تو اس کے احرام باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، کوئی فائدہ نہیں۔ جی، بہت ہی اہم بات کی۔ اچھا شاہ صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم حج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے بتائیں وہ کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ ایک تو ہے نا، آپ نے نیت کی بات کی، تقویٰ کی بات کی، غلام حسین صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اخلاقی پہلو جو ہے اس کو اپنے اوپر آپ نے زیادہ حاوی رکھنا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس سفر کا جو آغاز ہم کریں وہ کیسے کرنا چاہیے، جو مناسک ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کی فلاسفی کیا ہے؟ بنیادی طور پر جب بندہ مومن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ حاضر ہو کے ایک اہم فریضے اور اہم رکن اسلام کی ادائیگی ہوتی ہے حج کی صورت میں، تو ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام صرف خواہش کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے حلال مال جمع کرنا، صحیح، کہ میرے پاس اتنا مال ہو۔ اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنی چاہیے کہ جب ہم حلال مال کے ذریعے سے حلال مال جمع کر کے حج کے لیے جائیں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ کل اسی طرح وزیر مذہبی امور بتا رہے تھے کہ
ان کو بہت سے لوگ مفت حج کرنے کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، اچھا خاصا کما رہے ہیں، کہتے ہیں حج مفت کر لیں نا. حج مفت کرتے بھی وہی ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں. جو غریب تو ساری زندگی جمع کرتے ہیں. حج کے لیے تو بنیادی شرط یہی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ راہ ہے تو تب یہ آپ پہ فرض ہے، ویسے نہیں ہے. تو یہاں تو کوشش ہوتی ہے مالدار بندے کی کہ مجھے فری میں مل جائے، غریب بیچارہ جو مرضی کرتا رہے. بہرحال اگر کسی پہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، وراثت کھا کے، کسی کا مال دبا کے، کسی مزدور کی مزدوری سلب کر کے اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مال حلال کا ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ جب ہم خود جا رہے ہیں حج کے لیے اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں توحید کے ترانے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر کے جانا چاہیے. صحیح. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو معافی لوگوں سے مانگ کے جائیں. جو اللہ سے مانگنے جا رہے ہو وہ پہلے کر کے تو جاؤ. جی. اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر کے جائیں تاکہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں تو ہمارا دل بھی دوسروں کے بارے میں صاف ہو. اور جب اللہ سے وہاں پھر معافی مانگیں گے نا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب انسان حج مبرور کرتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے. اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز کہ ہم معافی مانگ کے اور معاف کر کے جائیں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کر کے جائیں. کسی کا کوئی حساب و کتاب ہے، لین دین ہے تو اس کو دے کے جائیں. سفر ہے اور اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ویسے بندہ مومن کو اپنی زندگی تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ روزانہ رات کو اگر آپ نے کی غلطی کی ہے تو معافی مانگ لیں. تو کسی کا شعر ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا. تو زندگی تو بندہ مومن کی ایسی ہونی چاہیے. اور معاف کرنے کی تو خیر فضیلت اور مقام وہ اپنی جگہ. اسی طرح جب ہم سفر کے لیے آغاز کرنے لگے ہیں اور سفر کے لیے نکلنے لگے ہیں تو وہاں بھی ہمیں سفر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سفر کے دوران بھی ہمیں اللہ نے زیادہ راہ کا حکم دیا ہے. زیادہ راہ لے کے جائیں. وہاں جا کے مانگنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا، یہ کام بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے اپنے آپ کو ہر بندہ بچا کے یہ پیشہ ور بھکاری وہاں پہنچ جاتے ہیں. جی. اور کئی لوگ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خرچ ہو رہا ہے تو ہر تقسیم والی جگہ پہ وہ دوڑتے ہوئے، اور خاص طور پہ ہماری قوم کو وہاں جس حال میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ سب سے پہلے وہ پہنچے ہوتے ہیں. یا تو اسی طرح جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنے بڑے فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو کم از کم ہمیں سیکھ کے جانا چاہیے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا، وہ ویسے کرتے جیسے لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے مناسک سیکھ لو. تو سیکھ کر جانے چاہیے. یہاں ہم جاتے ہیں، مال جمع کر لیا، پیسہ، لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم کسی عالم سے سیکھ سکیں، کسی کتاب سے اس کا مطالعہ کر سکیں اور سیکھ سکیں. تو سیکھ کے جانا چاہیے کہ ایک ایک عمل ہمارا تاکہ بصیرت کی بنیاد پر ہو، صرف دیکھا دیکھی نہ ہو کہ لوگ جیسے کر رہے ہیں میں بھی وہاں. لوگ اگر کسی لائن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کئی اداروں نے چھوٹے کتابچے شائع کیے ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت مذہبی امور نے شائع کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے حج میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. دم کس چیز پہ واجب ہوتا ہے، مناسک حج کیا ہیں، پہلا دن دوسرا دن کیا ہے، سارے تو عملی تربیت اس کے باوجود بھی لوگ نہیں. اس کے باوجود میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کئی مساجد میں ماشاءاللہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آئیں آپ کو ہم طریقہ سکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں جاتے. اور پھر ہم جب احرام باندھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے احرام کے بھی کچھ آداب ہیں اور محظورات ہیں کہ جن احرام باندھنے کے بعد، احرام کا مطلب یہی ہے نا کہ جو چیزیں پہلے حلال تھی وہ اب حرام ہو گئی. مثال کے طور پہلے خوشبو لگا سکتے تھے، اب خوشبو نہیں لگا سکتے. پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے جو اللہ نے جائز رکھا ہے وہ کر سکتے تھے، اب اس کی پابندی ہو گئی. اسی طرح اپنے جسم کے بال نہیں نکال سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. مرد ہیں تو اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے، عورتیں ہیں تو نقاب نہیں کر سکتی، گلوز نہیں پہن سکتی. صحیح. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جس طرح رمضان میں جائز اعمال جی روزے کی وجہ سے اس وقت حرام ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حج میں بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پابندیاں اللہ کی طرف سے وہ بھی پوری کرنی ہے، جو ملک کے قوانین ہیں چاہے وہ ہمارے ملک کے یا سفر کرنے والوں کے یا وہاں کے ملکی قوانین ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کا پاس رکھنا. کچھ لوگ جا کے وہاں اپنے جماعتوں کے جھنڈے لے جاتے ہیں، کچھ وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں، یہ ساری چیزیں بھی اسی طرح جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ گھومنے پھرنے اور ان کاموں میں نہیں لگنا چاہیے، خریداری میں، بلکہ ہمارا کام جس مقصد کے لیے ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے گئے ہیں وہ کام کریں. صحیح. وہاں پہ پہنچ کر بھی کسی کو برداشت نہ کرنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے، اور پھر فون پہ لمبی لمبی کالیں اور یہاں کے سارے معاملات سیلفیاں جا کے بنانا شروع کر دیتے ہیں، تصویریں بنا کے لگانا. بھائی آپ اللہ کی عبادت کے لیے گئے، اللہ کا اور بندے کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے،
تو آپ کو وہاں تصویریں بنانا ویسے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن خاص طور پر عبادات کی تصویریں بنانا، طواف کر رہے ہیں تو تصویریں بنا رہے ہیں، 90% لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اونچا کیا ہوتا ہے اور وہ تصویر بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ علماء کرام کو منبر و محراب کے ذریعے حج پہ جانے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، اور ویسے خود بھی عقل اتنی ہونی چاہیے کہ بھائی ہم کس کام پہ جا رہے ہیں، لگا کے گئے ہیں تو ضائع تو کم از کم نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ نمود نمائش نہیں ہے، یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور سارے سفر کا تو بنیادی مقصد یہی ہے۔ اچھا خلیق الرحمان صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جیسے میقات ہے، احرام کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بتایا، میقات کیا ہے، اس طرح دم ہے، یہ کیا چیزیں؟ اب جو ایام حج ہیں وہ بنیادی طور پہ 6 ہیں۔ صحیح۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوا، مینا میں آپ جائیں گے، صحیح، مزدلفہ میں جائیں گے، اس کے بعد کرتے کرتے جتنا یہ 13 ذی الحجہ کو آخری اختتام ہوتا ہے، دعائیں کر کے، مناجات کر کے، استغفار کر کے، سب سے معافیاں مانگ کے آپ واپس لوٹتے ہیں۔ تو دم کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ یہ خون کو عربک میں دم کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ جس وقت کسی انسان سے وہ کام سرزد ہو جائے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، تو اس کی جیسے روزے کا کفارہ ہوتا ہے، تو اس گناہ سے معافی طلب کرنے کے لیے آپ نے دم دینا ہے، قربانی دینی ہے، اس کو جو ہے نا مطلب وہ چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں حج کے دوران اگر وہ آپ سے سرزد ہو جائیں تو پھر آپ نے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ فار ایگزامپل آپ کو کہا گیا کہ آپ نے بال نہیں کاٹنے، جو آپ جو ہے نا بال تراشتے ہیں، ٹنٹ کرواتے ہیں جو، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کروا سکتے تو اس کا بھی آپ دم دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو کرنے کا حکم تھا وہ نہیں کر سکے، اس کا بھی دم ہے، جو نہیں کرنے کا حکم تھا وہ کر بیٹھے، اس کا بھی، بیسیکلی اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے۔ اب بات آپ نے شروع کی تھی کہ سیلفیز اینڈ سم تھنگ، تو اس کے لیے بنیادی چیز حضور علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہ جس کا لباس میلا ہو چکا ہو اور جس کے بال پراگندہ ہوں، کہ وہ حج کی احکامات کی عبادات میں اتنا مشغول ہو کہ اسے بننے سنورنے کا بالکل خیال ہی نہ ہو۔ اور رب کی عاشق کیا ہوتا ہے کہ کسی کے عشق میں اتنا مست ہو گیا اسے اپنی بناو سنگار کا خیال نہیں رہتا، وہ اسی ایک کیفیت کے اندر مبتلا۔ اور حج وہ ہے کہ جس کے لیے انسان عشق الہی میں، محبت خداوندی میں اس قدر مستغرق ہو جائے کہ اس کو کسی قسم کی باقی لیفٹ رائٹ کی خبر ہی نہ ہو۔ تو جس وقت وہ اپنے بناؤ سنگار کی خبر نہ ہو تو سیلفی لینا، اس کو لائیو چلا دینا، ویڈیو کالز کرنا، سب کچھ وہ تو دور رہ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ شعر بھی نا بڑا مشہور کہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں قدم قدم پہ منزل ہے، یہ نہ ہو کہ آپ منزل سے ہی اندھے ہو کے نکل جائیں۔ سینسٹیو بارگاہ ہے حرمین شریفین کے، جس کے بارے میں کہا حضور علیہ السلام کے حرم کے بارے میں کسی نے بڑا خوب پرشین میں کہا تھا کہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سانس بھی روک کے چلو، کیونکہ بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ با یزید بستامی جیسے بزرگ بھی یہاں پہ جب آتے ہیں وہ اپنی سانس کو روک کے گزرتے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بڑی اہم بات ہے۔ اچھا میں غلام حسین صاحب تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، جو مناسک حج ہیں بنیادی طور پر تو یہ وہی یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو تھوڑا سا تفصیل بتائیں کہ یہ مناسک حج کیا ہیں، کتنے ہیں؟ مناسک حج میں جس طرح مجھ سے پہلے جو ہے ہمارے محترم بزرگوں نے فرمایا، جہاں تک یہاں سے آپ نکلتے ہیں احرام باندھنا، پھر اس کے بعد میقات، پھر اس کے بعد آپ صفا و مروہ کا چکر لگانا، اچھا وہاں پہ آپ نے شیطان کو پتھر مارنا، رما کرنا جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مناسک حج میں ہیں۔ صحیح جی، تو وہاں پہ جانے کے بعد اگر آپ میں سے مناسک حج میں سے اگر کوئی چیز چھٹ جائے تو اس صورت پہ آپ کا حج جو ہے پھر وہ حج مبرور نہیں ہوتا۔
اور حج کو جانے کے بعد جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک عزم اور ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس ڈھانچے میں پہلے سے رکھا ہوا ہے اس سے نکال کر کے اللہ کے قرب کے بالکل مزید قریب ہونے کے جو ہے نا وہ حقدار بنا کر کے آئیں گے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ جانے کے بعد وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدود ہے, ایک قیود ہے, اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو پھر اس حدود و قیود کا ہمیں خیال رکھنا ازحد ضروری ہوتا ہے. تو یہ سارے مناسک حج جو ہے اس حدود کے اندر, اس قیود کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے وہ حد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظہور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانی, وہ نشانیاں وہ حج کے دوران میں جو ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کو اس مناسک کے حج کے باہر آپ کو وہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی جو آپ کو مناسک کے حج کے دوران میں آپ کو مل سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ دوران حج میں جو ہے کون کون سی چیزیں جو ہے ہمیں لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے, اور ان فیوز و برکات کو ہم نے وہاں سے حاصل کر کے آنا ہے. وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مناسک حج کو آپ حقیقی معنوں میں جو ہے ادا نہ کریں. تو یہ جو حدود کی جو بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ظہور ہے, اور وہ نشانیاں جو ہے اس حرم سے باہر اگر کہیں کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا تجلی کسی پہلو سے اگر اس بندے کے پر ڈال دیتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن حرم کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا وہ تجلی کسی پہلو سے بھی اگر اس کے پر پڑتا ہے, وہ پرتوس کے پر پڑتا ہے, تو وہ اس چیز کو برداشت کر سکیں گے. اور وہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انسان حقیقی معنوں میں کامل مسلمان بن کر کے جو ہے واپس آ سکتا ہے. اور بنیادی طور پر ہے ہی یہ بات کہ یہ جو فلسفہ احکام حج ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان ایک کامل انسان کیسے بنے, خدا کا اور رسول کا مطلوب اور مقصود انسان کیسے بنے. تو بنیادی طور پر یہی ساری پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. حج تقوی کا سفر ہے, اس راستے میں جانا ہے تو زیادہ راہ تقوی ساتھ لے کر جانا. اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کریں گے. بہت بہت شکریہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب, جناب خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب, جناب غلام حسین سیف اللہ صاحب اور نور فاطمہ صاحبہ. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو ہوئی. اور ناظرین بنیادی بات یہی ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں, جیسے مفتی ریاست حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا حج کیا تو اس میں کہا کہ مجھ سے سیکھ لو. اور یہ جو سیکھنے کا کہا اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے سفر حج کرنا ہے تو سیکھ کر جانا ہے کہ وہاں پر کرنا کیا کیا ہے. اور سیکھنے کے لیے آپ کا پورا سال ہے, پورے سال میں آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے تو سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ زاد راہ تقوی ہونا چاہیے. اور ان دونوں چیزوں کی نیت کرتے ہوئے پھر آپ نے جس چیز کا دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, یہ سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سارے اعمال کو سیکھ کر جانا ہے. اپنے پاس پرچی پہ لکھ لیں, علماء اکرام سے معلومات کریں. یہ نہ ہو کہ اچانک سے آپ جائیں اور جس طرح آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہم ایک دن پہلے ساری تیاریاں کرتے ہیں, تو ہمیں پہلے سے ساری تیاریاں کر کے جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر کوئی ہم ایسا کام کر جائیں کہ جو خلاف شریعت ہو اور ہم پر دم واجب آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے, پاکستان کے لیے دعا فرمائیں, امت مسلمہ کے استحکام کے لیے دعا فرمائیں, اور پوری دنیا میں امن کے لیے, معاشی استحکام کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.